الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے ساتھ۔ اچھا، یہ گزشتہ درس کا کوئی خلاصہ بیان کرے گا آپ میں سے؟ تو عبارت کے اوپر آپ دقت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ الفصل الثانی براہین علم اللاہوت و نقض شبہات المشککین، کہ علم لاہوت کے فصل ثانی میں براہین ہوں گے اور جو مشککین کے شبہات ہیں نقض، ان کو توڑا جائے گا، ان کو باطل کیا جائے گا۔ یہ عنوان ہے، اور آگے جا کے پھر عبارت شروع ہوتی ہے کہ یتبع الملحدون اسلوبین لاثبات مدعیہم الواہیہ و انکار حقیقت الحقائق۔ ملحدون جو ہیں وہ اتباع کرتے ہیں اسلوبین، دو طریقوں کی اتباع کرتے ہیں اپنے جو واہی اور فضول قسم کے جو ان کے مزاعم اور عقیدے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے اور حقائق کی حقیقت کا انکار کرنے کے لیے۔ فتارۃ نجدہم یفندون البراہین، کبھی ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تباہ کرتے ہیں، وہ اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں ان براہین کے اوپر کہ التی استدل بہا علماء اللاہوت، کہ جن براہین کے ذریعے سے علماء لاہوت یعنی علم کلام کے علماء نے استدلال کیا ہے لاثبات وجود اللہ عز و جل، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہ ان براہین کو یفندون یعنی ختم کر دیتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ زائمین، کیونکہ وہ یہ زعم کرتے ہیں کہ انہا تفتقر للقیمت المعرفیہ، کہ یہ جو براہین ہیں ابھی ان کو ضرورت ہے معرفی قیمت کی۔ کیا ہے؟ نہیں آپ کے پاس یہ بارہ؟ یہ مقدمہ ہے نا، مقدماتی طور پہ نہیں لکھا آپ کی کتاب میں؟ اچھا، آپ کی مقدمہ نہیں ہے کتاب میں؟ چلیں پھر سن لیں، ٹھیک ہے، پھر فقط سن لیں، ٹھیک۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے وہ ایسے براہین کو لے کر آتے ہیں، میں پھر اردو اس کی فقط پڑھ دیتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے براہین کو لے کر آتے ہیں کہ جو ان کے مطابق دلیل بنتے ہیں عدم وجود کے اوپر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہمارے پاس برہان ہے کہ اس کائنات کا جو ہے وہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، ٹھیک، اس کے اوپر وہ برہان لے کر آتے ہیں۔ تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں چونکہ ان کے دو قسم کے جو ہے وہ طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ان کا کیا ہے کہ جو ہمارے براہین ہوتے ہیں ان کو وہ توڑتے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے براہین کو نقل کریں گے اور جو انہوں نے توڑا ہے ان کے توڑ کے ہم توڑ دیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہم ان کا جو اسلوب ہے کہ جو ان کے برہان ہیں، جو انہوں نے برہان قائم کیے ہیں کہ اس کون کا اور نیچر کا اور مادے کا کوئی خالق نہیں ہے، تو ان کے براہین کو ہم لے کر آئیں گے، پھر ہم کیا ہے ان کو توڑیں گے۔ یوں اس طرح سے ان کے دونوں طریقوں کو کیا کریں گے، ہم جو ہے وہ رد کریں گے۔ اب یہاں پہ جو فصل اول ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے برہان کو ذکر کریں گے، پھر اپنے برہان کے ہم فلسفی طریقے سے ذکر کریں گے، منطقی طریقے سے ذکر کریں گے، اور اس کے اوپر پھر ان کے اعتراضات ہوں گے وہ ذکر کریں گے، پھر ایک ایک کر کے ان کو رد کرنا شروع کریں گے۔ اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ کیا چلتا رہے گا یہاں تک کہ پھر ان کے براہین بھی کیا ہے درمیان میں ذکر ہوتے رہیں گے اور ان کے اوپر بھی کیا رد چلتا رہے گا۔ تو پہلا جو برہان ہے ہماری طرف سے، اس برہان کا نام کیا ہے؟ الامکان والوجود، ٹھیک ہے، اس یعنی برہان کا نام ہی کیا ہے؟ الامکان والوجود۔ لا ریب فی ان الانسان، یہاں سے ہے نا، لو القى نظرۃ علی بیعته المحیطۃ بہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان نگاہ دوڑائے اپنے اس ماحول پہ، اس بیہ پہ، اس ماحول پہ کہ جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، وتأمل فیہا، اور اس کے اندر غور و فکر کرے، علی اساس علم ہی، اپنے علم کی بنیاد پہ، بنوعیہ، دونوں علم کی قسمیں لے لیں، علم حصولی اور علم حضوری کو لے لیں کہ اس کے اندر سے کیا آواز آتی ہے اور ظاہری طور پہ اس کو کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں، سوف یشعر، تو وہ شعور پیدا کر لے گا کہ بے وجود ہی، کہ ایک تو جو ہے وہ خود وہ موجود ہے، یعنی علم حضوری اس کو ہو جائے گا کہ وہ خود موجود ہے، اور اسی طریقے سے وہ وجود اشیاء اخرى، علم حصولی اس سے ہو جائے گا کہ باقی چیزیں بھی کیا موجود ہیں۔ کما سیلحظ وجود مذہبین فلسفیین حول واقع هذا الوجود، جیسا کہ وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ دو فلسفی مذہب موجود ہیں اس وجود کی واقعیت کے متعلق، کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں موجود ہوں، تو کیا یہ واقعاً موجود ہے یا وجود نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں دو قسم کے کیا مذہب موجود ہیں۔ پہلی وہ فکر ہے کہ الذی یؤمن بعالم الوجود، کہ جو ایمان لاتی ہے کہ وجود کا ایک عالم ہے، ایک عالم وجود ہے،
وہ یطلق علیہ المذہب الواقعی، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب واقعی کہتے ہیں، کہ جو قبول کرتا ہے کہ ہم موجود ہیں اور واقعاً کیا ہے؟ وجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط ہمارا خیال ہو۔ اور دوسری وہ فکر ہے کہ الذی ینکر عالم الوجود، کہ جو عالم وجود کا انکار کرتی ہے، وہ یطلق علیہ المذہب السوفسطائی، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ سوفسطائی مذہب کہتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ جو وجود ہے یہ حقیقت نہیں رکھتا، یہ ہمارا فقط کیا خیال ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی صفت کیا ہے؟ بیٹھنا ہے، تو بتاؤ ایک تو آپ خود ہوگے، دوسرا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ کیا ہیں؟ طالب علم ہیں، چلیں ایک تو آپ ہوگے، آپ جو ہیں وہ عالم ہیں، تو عالم کدھر ہے؟ دکھاؤ، آپ دو کیا؟ ایک عالم بھی اور ایک آپ بھی ہو، وہ جو عالم ہے نا اس کا وجود نہیں ہے، عالم فقط کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے، ذہنی خیال ہے کہ آپ عالم۔ اس طریقے سے آپ نے شادی جی میں کیا ہوں؟ میری صفت کیا ہے؟ شادی شدہ ہوں ہے، آپ کہیں ایک تو چلیں آپ ہو گئے، دوسرے جو آپ شادی شدہ ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہیں گے وہ تو نہیں ہے، وہ کہیں گے خیال ہے نا۔ اچھا آپ کیا کہیں گے کہ جی میں جو ہے وہ کیا ہوں؟ جی کوئی اپنی قوم کا نام لے لیں، ہاشمی ہوں فرض کریں، یعنی ایک تو آپ ہو گئے، جو صفت آپ نے ہاشمی کی بیان کی یہ کدھر ہے؟ تو جتنی بھی صفات آپ لے کر آتے جائیں گے نا، زید قائم، وہ کہیں گے زید تو ہے، قائم کدھر ہے؟ زید عالم، زید تو ہے، عالم کدھر ہے؟ ایسے جب آپ کہیں گے نا کہ زید موجود، وہ کہیں گے چلیں زید موجود، یہ موجود کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں آپ تو ہو گئے، موجود کدھر ہے؟ کہتے ہیں آپ کا خیال ہے آپ موجود ہیں، حقیقت میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جیسے جو ہے وہ قائم، عالم کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ خیال کرتے ہیں، ایسے موجود بھی ایک صفت ہے جو آپ کے ذہن کی اختراع ہے، وگرنہ حقیقت میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، فقط آپ کے کنسیپٹ ہیں، خیال ہے، ذہن میں آپ نے خیال کر رکھا ہے۔ بہرحال اس کو مصنف نہیں چھوڑ، خیال ذہن میں خیال کے طور پہ موجود ہے، حقیقت میں نہیں ہے خارج۔ میرا خیال ہے کہ آپ جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں، تو شادی شدہ کہاں پہ ہیں؟ آپ خود موجود ہیں نا، الگ سے شادی شدہ تو نہیں ہے نا، یعنی آپ کو میں دو تین، اس طرح تو آپ 5 بندے ہو جانے چاہیے نا، ایک آپ ہو گئے عالم ہو گئے، دوسرا آپ ہاشمی ہو گئے، تیسرا آپ کیا شادی شدہ ہو گئے، چوتھا کیا آپ قائد ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہو گئے، تو آپ 4 بندے ہیں کیا؟ ہاں وہی صفات خیال میں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں خود الانسان موجود، موجود کیا ہے؟ اس کی صفت ہے نا، تو یہ بھی خیال میں ہے بس، ٹھیک ہے، ساری چیزیں خیال میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں انسان ہے ہی خیال میں، چیزیں اس نے بنائی ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ان کا یہ مذہب ہے، اس کو اب یہاں پہ نہیں چھیڑا گیا۔ اچھا، ثمرۃ تأمل الانسان فی الکون والبیئۃ المحیطۃ بہ، اس کا ثمرہ کیا نکلتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے کائنات میں اور اس ماحول پہ جو اس کو گھیرے ہوئے ہے؟ اس کا ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ ہے ادراکہ ان وجود الکائنات مقید بصنفین، کہ کائنات کا جو وجود ہے وہ وجود 2 صنفوں رکھتا ہے، یعنی کائنات کا وجود ہمیں 2 طرح کا ملتا ہے، لا ثالث لہما، تیسرا کیا کوئی وجود ہمارے پاس نہیں ہے۔ فکل موجود، پس جو بھی چیز موجود ہوگی، اما ممکن الوجود او واجب الوجود، یا تو وہ ممکن الوجود ہوگی یا واجب الوجود ہوگی۔ ممکن الوجود کی تعریف کیا ہے؟ کہ کون شیء ممکن الوجود یعنی ان ذاتہ طبیعتہ الوجودیہ لا تقتضی بالضرورہ ان یکون موجودا۔ ممکن الوجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی خود جو اس چیز کی ذات ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو نیچرل طبیعت ہے، اس بات سے قطع نظر کہ کسی نے اس کو وجود دے دیا یا نہیں دے دیا، خود آپ اس کی ذات کے تقاضوں کو دیکھیں کہ اس کی ذات کیا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی ذات جو ہے وہ لا تقتضی بالضرورہ، وہ بالضرورت تقاضا نہیں کرتی، بالضرورہ یعنی وہ ضرور واجب، کہ اس کی ذات یہ بالضرورت تقاضا نہیں کرتی کہ یکون موجودن، کو اسے موجود ہونا پڑے گا اور عدم نہیں ہو سکتا، نہیں۔ فہو فی الوجود والعدم سواء، پس یہ جو ذات ہے یہ وجود اور عدم کے اعتبار سے برابر ہے۔ یہ کہتی ہے کہ نہ میرا وجود کے اندر لفظ ضرورت آئے گا اور نہ ہی عدم کے اندر کیا ہے؟ ضرورت آئے گا۔ میں نے وہ جس طرح کہتے نہیں ہے کہ آپ کے ہونے اور نہ ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، تو یہ بھی وجود کیا کہتا ہے کہ ضرورت نام کی میرے ساتھ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضرورت نام کی، ضرورت یہ چیز ہونا ضروری ہے، نہ وجود کے ساتھ ہے نہ عدم کے ساتھ ہے، یعنی وجود اور عدم میں دونوں کیا برابر ہیں۔ لأنه ظاہر من العدم بفعل علت خارجیت، کیونکہ یہ عدم سے جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے تو ایک علت خارجی کی وجہ سے، وگرنہ اگر علت خارجی کو الگ رکھیں اور فقط اس کی ذات کو دیکھیں تو یہ برابر تھی۔ یعنی ابھی جو یہ موبائل موجود آ گیا ہے تو اس کا ہونا کیا ضروری تھا؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ضروری نہیں تھا، بس یہ علت بنی تو یہ وجود میں آ گیا۔ اب اس کا ہونا ضروری ہے، ہم کہتے ہیں وہ اس کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے، اب یہ ختم بھی کر سکتے ہیں، توڑ دے تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الممکن مثل کفت المیزان،
ممکن کیا ہے، میزان کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں نا، ترازو کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں، المتکافئتین جو برابر ہوتے ہیں، یہ ممکن اسی کی طرح ہوتا ہے کہ ایک پلڑا میں وجود ہوتا ہے، ایک پلڑا میں کیا ہوتا ہے، عدم ہوتا ہے، دونوں کیا برابر ہیں، نہ وجود کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، نہ عدم کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اذ ان نزول احداہما و ارتفاع الاخرى بحاجۃ، اس میں سے ایک کا نزول یعنی ایک پلڑے کا نازل ہونا اور ایک کا بلند ہونا، اس میں ضرورت پڑے گی اسے، بحاجت بضرورت الی مسبب، یعنی یقینی طور پہ واضح طور پہ اسی کسی علت کی کیا پڑے گی، ضرورت پڑے گی۔ یعنی اگر آپ نے اس کا پلڑا جھکانا ہے وجود والا تو کسی کی کیا پڑے گی، علت کی ضرورت پڑے گی۔ وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ فِي علم الفلسفہ بممکن الوجود، اس کو علم فلسفہ میں کیا کہتے ہیں، ممکن الوجود کہتے ہیں۔ یعنی انسان نے ذہن کے اوپر ہی سوچا تو اس کو یہ نظر آیا کہ ایک ایسی چیز وجود ہوگی کہ جس کے لیے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے، وجود اور عدم دونوں کیا ہوں گے، برابر ہوں گے۔ اس کو اگر وجود دینا ہے تو کسی نہ کسی ہمیں علت خارجی کی اور کسی کاز کی ہمیں کیا پڑے گی، ضرورت پڑے گی۔ کما ذکرنا علاؤ، جیسا کہ ہم نے یہ اوپر ذکر کیا، فإن ممکن الوجود لیس من شأنہ، ممکن الوجود کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ الاتصاف بالوجود من دون تأثیر علت خارجیہ، کہ وہ وجود کے ساتھ متصف ہو جائے اور اس کی کیا ہے، کوئی علت خارجیہ اس کے اندر اثر بھی نہ رکھتی ہو۔ نہیں، یہ ممکن وجود کی شان ہے کہ جب بھی ممکن الوجود وجود رکھتا ہوگا تو آپ کیا سوال اٹھائیں گے کہ اس کے پیچھے کاز کیا ہے، اس کے پیچھے مؤثر کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے۔ ممکن وجود کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ بغیر علت کے وہ آ جائے، اس کی حیثیت اور ساری واقعیت یہی ہے کہ اسے ضرورت پڑتی ہے علت کی۔ وعلی ھذا الاساس، پس اس بنیاد پہ لا مناسا، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ من کون ھذا العلہ غیبیۃ ماورائیہ، کہ اس کی جو علت بنے گی وہ غیبی بنے گی اور ماورائی بنے گی، کیونکہ اس کی جو بھی آپ علت مادی لے کر آئیں گے تو مادی علت کیا ہوگی، ممکن الوجود ہوگی، پھر اس کے بارے میں پھر دوبارہ سوال ہو جائے گا۔ یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی علت ایک مادی چیز ہے، مادہ کی علت کیا ہے، مادہ ہے، ٹھیک ہے، مادہ کی علت جب مادہ بناتے جائیں گے تو مادہ خود کیا ہے، ممکن الوجود ہے، اس کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب وہ ممکن الوجود ہے تو ممکن الوجود کی شان کیا ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کی علت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ آخر پہ آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں بچے گا، لا مناسا، کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ آپ کیا کہیں کہ اس کی علت مادی نہیں ہے، اس کی علت کیا ہے، ماورائی ہے، میٹا فزیکل ہے، ماورائی ہے، یعنی اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کوئی اور چیز ہے اس کی علت۔ من ثابت بمکان، یہ چیز ثابت ہے کہ اننا حینما نتأمل فی کل موجود من الممکنات وفی ماہیتہ، کہ جب بھی ہم کسی ممکنات کے وجود میں اور اس کی شکل اور ماہیت میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو نجد صفات و میزات و الفارقات، تو اس کی ہم ایسی صفات اور ایسی جو ہے وہ میزات اور خصوصیات دیکھتے ہیں کہ جو الفارقہ، جو اسے دوسرے وجود سے کیا کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں۔ تو دلو، تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ علی انہ اکتسب وجود من غیری، کہ اس نے اپنا وجود کیا غیر سے لیا ہے، یعنی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، ہر چیز دوسری چیز سے الگ ہے۔ وَلَوْ تَأَمَّلْنَا فِي هَذَا الْغَيْرِ، اگر ہم اس غیر کے اندر غور و فکر کریں تو لَاسْتَنْتَجْنَا، تو ہم یہ نتیجہ نکالیں گے من طبیعت الامکانیہ، اس کی جو امکانی طبیعت ہے وہ بھی ممکن ہے، ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ انہ اکتسب وجودہ من غیر اذن، کہ اس نے بھی کیا ہے، اپنا وجود غیر سے لیا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اور نیچر کے اندر جو ایک نطفہ ہے اس کے اندر چینجنگ آتی ہے، تو وہ ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت بن جاتا ہے، پھر وہ انسان پورا بن جاتا ہے۔ تو اب اس کے خون کے لوتھڑے کو کس نے بنایا، نطفے نے بنایا، نطفے کو کس نے بنایا، انسان نے، انسان کو کس نے بنایا، فرق نے، وہ اپنے باپ سے آیا، اس کا باپ کہاں سے آیا، یوں سلسلہ چلتا جائے گا سارا، ہر ایک کو کیا ممکن ہے۔ فلیس ہناک شیء من الممکنات، کیونکہ ہمارے پاس کوئی چیز ممکنات میں سے ایسی نہیں ہے کہ اکتسب وجودہ من ذات ہی، کہ جس نے اپنا وجود اپنی ہی ذات سے لیا ہو، نہیں، ممکن کی ذات کے اندر وجود کا کوئی تقاضا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ممکن کی ذات اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر وجود ضروری نہیں ہوتا، وجود اور عدم دونوں کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ تو بس جتنے بھی آپ ممکنات کے حصے بناتے جائیں گے، علت کے جو گھر، علت کا جو ایک گھر بنے گا اس کے اندر آپ ممکنات کو رکھتے جائیں گے تو وہ چیز علت نہیں بن سکے گی، پھر اس کے بارے میں یہ سوال چلتے رہیں گے کہ اس نے اپنا وجود کہاں سے لیا، کیوں؟ کیونکہ لیس ہناک شیء من الممکنات، ممکنات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اکتسب وجودہ من ذات ہی، کہ جس نے اپنا وجود اپنے ہی ذات سے کیا کسب کیا ہو۔ وعلی ھذا الاساس، پس اس بنیاد پہ طرحت ثلاث فرضیات حول اصل وجود الممکنات، یہاں پہ 3 فرضیات ہوں گی کس کے متعلق کہ یہ جو ممکنات کا وجود ہے اس کی اصل کیا ہے، یعنی اس کی علت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ 3 آپ کے پاس فرض ہو سکتے ہیں، کوئی چوتھا فرض نہیں ہو سکتا، پہلے 2 باطل ہو جائیں گے اور تیسرا کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔
پہلا فرض کیا ہے، آپ دور کے قائل ہو جائیں. یعرف الدور فی المنطق، منطق میں دور کی یوں تعریف کی جاتی ہے کہ بأنہ توقف وجود شیء علی نفسہ، کہ دور کیا ہوتا ہے کہ گھوم پھر کے بات اپنے اوپر آ جاتی ہے، یعنی گھوم پھر کے ایک چیز اپنے ہی اوپر کیا ہو جاتی ہے، موقوف ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہی چیز اپنے لیے علت بھی بن جاتی ہے اور معلول بھی بن جاتی ہے. مثلا الف یکون الا لوجود با، الف جو ہے وہ با کے وجود کی علت ہوتا ہے. وہذا الاخیر بدور ہی، اور یہ جو اخیر ہے یعنی یہ جو با ہے یہ اپنے دور کے ساتھ یعنی گھوم پھر کے یکون علت لوجود الاول، یہ خود جو پہلے نمبر پہ الف تھا اس کی علت بن جاتا ہے. وہ ما یطلق علیہ عنوان الدور السریع، اور اس کو منطق میں کیا کہتے ہیں، دور سریع کہتے ہیں. الف با پہ موقوف ہے، با الف موقوف ہے. ہم نے کیا مثال دی تھی کہ آپ کا بیٹھنا استاد کے بیٹھنے پہ موقوف ہے، استاد کے بیٹھنا آپ کے بیٹھنے پہ موقوف ہے، بس آپ کا بیٹھنا آپ کے بیٹھنے پہ موقوف ہو گیا. ٹھیک ہے، یوں کرنے. وہ ما یطلق علیہ عنوان الدور السریع. وقد یتزاید العدد، کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو درمیان میں عدد آ رہے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑا آگے سلسلہ چلائیں گے پھر آخر پہ جا کے کیا گھومیں گے، جو یو ٹرن آئے گا وہ تھوڑی دیر بعد آئے گا، فوراً نہیں آئے گا. یعنی ویسری لتا وسا وہا، یعنی یہ جو علت کا سلسلہ ہے یہ آگے سرایت کر جاتا ہے کہ الف کو کس نے وجود دیا، با نے، با کو کس نے دیا، تا کو، تا نے کس کو دیا، تا کو کس نے وجود دیا، سا نے، یوں سلسلہ چلاتا جائیں. حتیٰ یتوقف عن العلت یا، جب الف با ختم ہو جائے گی تو یا پہ کیا رک جائیں گے، پھر وہاں سے کیا آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا دوبارہ. التی تعد معلول الی ما قبلہ، یہ جو یا ہے اس سے پھر کیا شمار کیا جائے گا کہ یہ معلول ہے اپنے ما قبل کے لیے، یعنی یا کو کس نے وجود دیا، اس سے پہلے اگر واو ہے یا ہے ہم کیا کہیں گے، یا کو ہا نے کیا وجود دیا. اے انہا، یعنی یہ جو یا ہے معلولۃ لنفس، پھر یہ اپنے لیے معلول بھی ہو جائے گی، لانہا معلولۃ لمعلول ہے، کیونکہ یہ اپنے معلول کے لیے معلول ہے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ یہ علت بھی ہو جائے گی اور ایک ہی ٹائم پہ معلول بھی ہو جائے گی. وہذا یعنی، اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تقدم وجود المعلول علی وجود علت ہی، کہ معلول اپنی علت کے وجود سے پہلے آ جائے، جو کہ کیا ہوتا ہے، محال ہوتا ہے کہ معلول کبھی بھی علت کے وجود سے پہلے نہیں ہوتا. تو اب جب آپ یا کو کیا بنا رہے ہیں، معلول بھی بنا رہے ہیں، علت بھی بنا رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے کیا ہے، علت بھی ہے، اپنے لیے کیا ہے، معلول بھی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ اپنے سے پہلے بھی ہے اور اپنے سے پہلے نہیں بھی ہے. وہ ما یطلق علیہ الدور المضمر، اسے کیا کہتے ہیں، دور مضمر کہتے ہیں. تو لہٰذا پہلے نمبر پہ آپ کو دور کی طرف جانا پڑے گا اور دور باطل ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اس ممکن کو دوسرے ممکن نے وجود نہیں دیا، لہٰذا یہ بات تو ختم ہوگی کہ ممکن کو ممکن وجود نہیں دے گا. دوسرا آپ تسلسل کی طرف چلے جائیں. یعرف و تسلسل فی المنطق، منطق میں تسلسل کی کیسے تعریف کی جاتی ہے کہ بأنہ ترتب العلہ الی ما لا نہایہ، کہ علتوں کو آپ اس طریقے سے ترتب کریں، اس طریقے سے ایک چین بنائیں کہ ما لا نہایہ، کہ جس کا اینڈ بھی ہونے والا نہ ہو. وعلی صعید وجود الممکنات، اور اگر آپ ممکنات کے میدان میں آ جاتے ہیں، ان ممکنات کے وجود کے میدان میں آ جاتے ہیں، تو فہو یعنی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ عدم توقف علت یا فی حد، کہ اس کی جو علت ہے وہ کسی حد کے اوپر نہیں ٹھہرے گی، کوئی حد اس کی نہیں ہے، چلتی جائے گی. اے ان یستند الممکن فی وجود ہی، یعنی ممکن اپنے وجود کے لیے ان یستند کھڑا ہوگا، سہارا لے گا، الی علت مؤثرۃ فی، ایک ایسی علت کی طرف جو اس ممکن میں کیا ہوگی، مؤثر بنے گی. وہذا اللہ، اور یہ علت جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے سہارا لے گی، الی علت اخری، ایک دوسری علت کا جو اس کے اندر کیا ہوگی، مؤثر ہوگی. وَهُلُمَّ مجرن الی غیر نہایہ، اور اسی طریقے سے آپ جاری رکھیں الی غیر نہایہ. نتیجۃ هذا الکلام ان کل علت ممکنۃ تتوقف علی علت ممکنۃ اخری، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر ممکنہ علت دوسری ممکنہ علت کے اوپر موقوف ہوتی رہے گی. ویتوال الامر علی هذا المنوال، اور اسی سلسلے پہ امر جو ہے وہ آپ کا متوالی یعنی مسلسل چلتا رہے گا. فی اطار، کس کے اطار میں، یعنی کس کے باؤنڈری میں، فی اطار علل الممکنہ لا حد لها ولا حصر، یعنی تمام جو ممکنہ علتیں ہیں یہی آپ کے فریم میں آتی جائیں گی اور اس کی کوئی حد اور کوئی حصر بھی نہیں بنے گی. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. یہ یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں، اس سے خلف لازم آ جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹھنے کی علت کیا ہے، استاد کے بیٹھنا ہے، استاد کے بیٹھنے کی علت کیا ہے، مدیر کے بیٹھنا ہے، مدیر کے بیٹھنے کی علت کیا ہے، بانی کے بیٹھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آگے تک ابھی سلسلہ چل رہا ہے، روک تو ہے نہیں. لہٰذا آپ سلسلہ وہاں پہ روکیں گے تو تب کیا ہے، یہ پہلے نمبر والے بندے کیا بیٹھیں گے. تو لہٰذا تسلسل بھی کیا ہو گیا، باطل ہو گیا. تو لہٰذا ممکن کی علت دوسرے ممکن نہیں بن سکتے، ایسے ممکن کہ جن کی کوئی حد ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا.
تیسرا کیا ہے واجب الوجود، الفرضیۃ الثالثہ المطروحہ علی صعید خلقت الکون، تیسرا جو فرض ہے جو پیش کیا جاتا ہے اس خلقت کون کے میدان میں، تو اکدو، یہ جو تیسرا فرضیہ ہے یہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ علی وجود علت اساسیہ لا علت فوقہا، لا علت فوقہا، کہ ایک بنیادی علت موجود ہے کہ جس کی پھر مافوق کوئی علت نہیں ہوتی، اور فلاسفہ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، واجب الوجود کہا جاتا ہے یا علت العلل کہا جاتا ہے۔ ان الکائنات الممکنہ علی اساس ماہیت الامکانیہ، یہ جو کائنات ممکنہ ہے اگر آپ اس کی امکانی ماہیت کو لیتے ہیں تو متقومۃ بغیرہا ووجودہا یقتضی بالضرورہ وجود علت واجبہ لا تتصف بالامکان ولا تتقوم بغیرہا، کہ یہ کائنات ممکنہ اگر آپ لیتے ہیں تو علی اساس ماہیت الامکانیہ، اس کی آپ امکانی ماہیت کو دیکھتے ہیں، یہ ممکن ہے تو یہ متقوم ہوگی بغیرہا، اپنے غیر کے ساتھ، ووجودہا یقتضی بالضرورت، اور اس کا جو وجود ہے چونکہ یہ ممکن ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے بالضرورہ کہ وجود علت واجبہ، کہ ایک واجب علت ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر امکان کی کوئی صفت نہ ہو، اور ولا تتقوم بغیرہا، اور وہ جو علت واجبہ ہے وہ کسی اور سے پھر کیا وجود بھی نہ پاتی ہو، یعنی نہ وہ ممکن ہو اور نہ کسی اور سے وجود پاتی ہو، یہ ایک ہی بات ہے۔ جب اب یہ کہتے ہیں کہ دوسری علت ممکن نہیں ہوگی، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ اپنا وجود کسی اور علت سے نہیں پاتی ہوگی۔ بل لابد ان تکون قائمۃ بنفسہا، بلکہ وہ علت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بنفسہا قائم ہو، وہاں پہ پھر یہ سوال ختم ہو جانے چاہیے کہ اس کو کس نے وجود دیا۔ وَيُمْكِن تقریب الموضوع بالمثال، اس موضوع کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کے قریب کر سکتے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ فَالطَّعْمُ الْمَالِحُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَنْشَأُهُ الْمِلْحُ، کہ یہ جو طعم مالح ہے، نمکین ذائقہ، ٹھیک ہے، طعم مالح یعنی ایسی خوراک کے جو نمکین ہے، کسی بھی چیز کی آپ لے لیں، اس کا منشا کیا ہوگا، ملح ہوگا، یعنی ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ پانی نمکین کیوں ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا، چونکہ اس کے اندر کیا ہے، نمک ہے۔ پھر یہ سوال ہوا کہ نمک نمکین کیوں ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں کا سوال یہاں پہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ نمک کی ذات کی جو نمکین پن ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس نے اپنا نمکین پن کسی اور سے نہیں لیا کہ پہلے ایک کوئی چیز ہو پھر اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کی ہو تو نمکین ہو گئی، ایسا نہیں ہے، شروع سے جب نمک کو وجود دیا گیا تو وہ شروع سے کیا تھا، نمکین تھا۔ تو یہ مثال سمجھانے کے لیے، تو اگر نہ واضح ہے کہ نمک کے لیے بھی کیا ہے، علت کی ضرورت ہے، اس کو کوئی اور بنائے گا، لیکن نمکین اور نمک یہ دو چیزوں کو آپ الگ کر دینا، کہ نمکین پن جو ہے نا، نمکین پن، اس نمکین پن کو کہے الگ سے وجود نہیں دیا گیا نمک کے اندر، بلکہ جب سے نمک کا وجود آیا اسی ٹائم سے کیا تھا، نمکین پن بھی تھا۔ لہذا یہ سوال نمک کے مطابق کرنا کہ نمک کو نمکین پن کس نے دیا، یہ سوال غلط ہے۔ ایسے ہی واجب الوجود کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ واجب الوجود کو وجود کس نے دیا، یہ سوال بھی کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یعنی ان الاطعمۃ المالحہ، یعنی جو نمکین جو کھانے ہوتے ہیں، تختص ملوحۃ منہ، کہ یہ اپنے جو نمکین پن ہے، ملوحہ یہ کہاں سے لیتے ہیں، منہ من الملح، یہ نمک سے لیتے ہیں، فی حین ان الملح بذاتی، جبکہ جو ملح کی اپنی ذات ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ یکون مالح الطعم، تو اس کا اپنا ذائقہ کیا ہونا چاہیے، نمکین ہونا چاہیے، وَإِلَّا لَمْ يُعَدْ مِلًا، وگرنہ اسے نمک ہی نہیں کہا جائے گا، وہ نمک ہی کیسا کہ جو نمکین نہ ہو۔ والنتیجہ، یہ نتیجہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہ علت لنفسی، کہ یہ جو نمکین ہے یہ نمک پن کے سلسلے میں اپنے لیے خود ہی کیا علت ہے، ٹھیک ہے۔ ولیس ہناک علت اخری، یہاں پہ کوئی اور علت نہیں ہے کہ دخیلۃ، کہ جو یہاں پہ داخل ہو اور وہ نمک کو قرار دیتی ہو کہ وہ یہ جو طعم ہے نمکین یہ اس علت کے سبب سے حاصل کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے، خود جو نمک کی ذات ہے یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ نمکین پن اس کے اندر کیا آ جائے گا۔ ہذ الفرضیات الثلاثہ مطروحۃ، یہ جو تین آپ نے فرضیات آپ کے سامنے رکھی، دور کی، تسلسل کی اور واجب الوجود کی، یہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں اعلیٰ صعید خلقت الکون وعالم الممکنات، یہ کس مرحلے پہ پیش کی جاتی ہیں، خلقت کون، اس کائنات کی خلقت اور جو ممکنات کا عالم ہے وہاں پہ پیش کی جاتی ہیں۔ وبکل تاکید، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ فإن الفرضیتین الاولی والثانیہ باطلتان من الاساس، تو جو پہلے دو فرض ہیں یہ تو بنیاد سے کیا ہیں، باطل ہیں، دور اور تسلسل بیس سی ان کی کیا بطلان ہے، حسب القواعد المنطقیہ والفلسفیہ، قواعد منطقی اور فلسفی کے طور پہ یہ چیز واضح ہے کہ دور اور تسلسل باطل ہے۔ لذا تبقى الفرضیۃ الثالثہ، لذا پیچھے کیا رہ جاتی ہے، تیسری فرضیہ رہ جاتی ہے، وہی بطبیعت الحال، اور جو تیسری فرضیہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو لا تخالف العقل ولا المنطق، نہ یہ عقل کے خلاف جاتی ہے اور نہ یہ منطق کے خلاف جاتی ہے، بل تنسجم
ما قواعدہما غایت الانسجام، بلکہ یہ منطق اور عقل دونوں کے قواعد کے ساتھ کیا منسجم ہو جاتی ہے، انہی کے مطابق یہ چلی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منطق اور فلسفے کے اعتبار سے کوئی باطل چیز ہے، اسے آپ باطل نہیں کہہ سکتے. ومن هذا المنطلق، پس اسی وجہ سے لا یوجد ای مسوغ للتشکیک بصحت، کوئی آپ کے پاس مسوغ اور مجوز نہیں بنتا کہ آپ اس کے صحیح ہونے کے متعلق شک پیدا کریں. کوئی بھی آپ کے پاس چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے صحیح ہونے کے متعلق شک پیدا کریں. اذن پس نتیجہ کیا نکلے گا کہ کل ممکن لا بد له من علت خارجہ عن نطاق الامکان، کہ ہر ممکن کے لیے ایک ایسی علت ہونی چاہیے کہ خارجۃ عن نطاق الامکان، کہ جو امکان کے دائرے سے باہر ہو، وہ علت ممکن نہیں ہونی چاہیے. کہ تفویض علیہ الوجود، تاکہ وہ اس امکان کے اوپر کیا دے سکے، وجود دے سکے. وہذا للہ ہی واجب الوجود، اور یہ علت کیا ہوگی، واجب الوجود کی ہوگی. وبحسب تعبیر الشہید مرتضی مطہری، شہید مرتضی مطہری علیہ رحمہ کی کیا تعبیر ہے کہ فل ممکنات تناظر الکتب، فل ممکنات تناظر الکتب المستندۃ الی بعضها بشکل مار فی رفع. شہید مرتضی مطہری کیسے سمجھاتے ہیں اسے کہ ممکنات میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کتابیں آپ نے ایک الماری کے اندر رکھی ہوں کھڑی کر کے، اور ایسے کتاب خود تو نہیں کھڑی ہوتی، بہت ساری کتابیں اگر وہ ادھر کوئی دائیں گر جائے گی، کوئی بائیں گر جائے گی، تو سائڈ پہ اسے کیا دینا پڑتا ہے، ایک سہارا دینا پڑتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ ساری کتابوں کا کھڑا ہونا اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ وہ جو کنارہ ہے الماری کا، وہاں پہ سے کیا مل جائے، سہارا مل جائے. تو ایسی ساری ممکنات ہے، اس کا وجود اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ اسے ایک بار سے کیا ملے، سہارا ملے، کہ جو واجب الوجود ہو، جو خود کیا ہو، کتاب نہ ہو، کتاب کے علاوہ وہ کیا ہو، الماری ہو. اگر آپ کیا کہیں گے کہ ایک کتاب کے لیے سہارا دوسری کتاب بن رہی ہے، دوسری کتاب کے لیے سہارا تیسری کتاب بن رہی ہے، اگر کتابیں آپ رکھتے جائیں تو پھر تو وہ نہیں رکیں گی. کتابوں کے آخر پہ کیا ہے، ایک چیز آپ کو بنانی پڑے گی کہ جو ان کو کیا ہے، بریک کر دے اور روک دے. ٹھیک ہے، وہ کب کہ جب کتابیں آپ ٹیڑھی رکھ رہے ہیں تھوڑی، آپ کیا کہیں گے کہ ہم سیدھی کتاب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھی ٹیڑھی چھوڑی رکھیں گے پھر ایسے ہوگا. تو یہ بہرحال مثال میں جو ہے وہ عقل مند لوگ اعتراض نہیں کیا کرتے، کیونکہ مثال کیا ہوتی ہے، سمجھانے کی خاطر ہوتی ہے. اچھا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ممکنات کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ الکتب المستندۃ الی بعضها، کہ وہ کتب جو اپنی بعض کتابوں کا سہارا لے رہی ہوتی ہیں، استناد یعنی سہارا لینا، ایک کتاب دوسری کتاب کا سہارا لی ہوتی ہے، بشکل مائل، اور اسے آپ کیسے رکھتے ہیں، شکل سیدھی نہیں رکھتے، شکل مائل رکھتے ہیں، تھوڑے کیا یوں ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں. جیسے مثلا اس الماری میں پڑی ہوئی ٹیڑھی، ادھر سیدھی ہیں، مثلا اس میں کیا ٹیڑھی پڑی ہوئی. پھر رفن کیا ہے، الماری کے اندر جو الماری ہے اس کے اندر شکل مائل رکھتے ہیں. اب شکل مائل میں کیا ہے، اس کتاب کا بقا، یعنی شکل مائل بھی ہو، رک جائے، یہ کیسے رکے گی، آپ کو بھی ایک پوائنٹ ہوگا نا. ان بقا بہذا شکل، کہ اس شکل میں، یعنی شکل مائل میں اس کا باقی رہنا، مرہون، وہ اس بات کا مرہون ہے کہ بحافت رف کا کیا ہونا چاہیے، حافہ، کنارہ ہونا چاہیے. رف کیا ہوگی، الماری ہوگی، اس الماری کے کیا ایک حافہ، ایک کنارہ ہونا چاہیے. کہ اللہ یستند الیہ اول کتاب، کہ جس کے اوپر جو پہلی ٹیڑھی کتاب ہے نا مائل، وہ اس کے اوپر کیا لے رہی تھی، سہارا لے رہی تھی. لذا لو ازیحت هذا الحافہ، لذا اگر آپ اسی کنارے کو اگر آپ ازیحت ختم کر دیتے ہیں تو لساقط جمعیاں، تو ساری کتابیں کیا ہیں، گر جائیں گی. ٹھیک ہے جی، وہ بچے جس طرح لائن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹکا ہوا دوسرے تیسرے کے اوپر، تو ایک جب ہٹتا ہے تو سارے کیا ہیں، گر جاتے ہیں. اچھا جی، یمکن تلخیص البرہان المذکور فی النقاط الاتیہ، چند ایک نکات میں، یعنی 5 نکات ہیں بنیادی طور پہ جس میں ہم اس کا خلاصہ کریں گے. پہلا کیا ہے، الاذعان بحقیقت وجود الواقع الخارجی، کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ واقع اور خارج میں وجود کی حقیقت ہے، فقط خیال نہیں ہے. جس طرح صفتیں خیال کے طور پہ ہوتی ہیں، تو موجود ایسا نہیں ہے، موجود ایک خیال کا نام نہیں ہے، اس کی حقیقت ہے. یہ پہلا مقدمہ ہوگا. دوسرا کیا ہوگا کہ تقیید الوجود الحقیقی لممکن و واجب ہے، کہ جو بھی حقیقی وجود ہوتا ہے اس کی کیا ہے، 2 حصے ہوتے ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ ممکن الوجود ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے. تیسرا کیا ہے کہ افتقار الممکن الی علت فی وجودہ امر بدیہی اقتضاء لماہیت وذاتی، ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بدیہی معاملہ ہے، اور خود جو ممکن کی اپنی ذات ہے، اس کی جو ماہیت ہے، وہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے. یعنی ممکن خود چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی علت کی ضرورت ہے، تب میں کیا وجود آ سکتا ہوں. چوتھا کیا ہے کہ استحالت و حدوث دور و تسلسل علی سعید العلیہ، کہ علیت کے میدان میں اگر آپ دور اور تسلسل کو رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، محال ہو جائے گا. پھر 5واں کیا ہے کہ فرضیت وجود واجب الوجود، کہ واجب الوجود کا جو فرض آ جائے گا، یہ الفرضیت الوحیدہ، یہ وہ اکلوتا کیا فرض ہے، التی نستطیع من خلالها، کہ جس کی
وجہ سے ہم اس بات کی قدرت پیدا کرتے ہیں کہ تبریر وجود الممکنات بأسرا کہ جتنے بھی ممکنات ہیں ان کے وجود کے لیے کوئی مجوز کیا ہے پیدا کر سکیں، کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ تمام ممکنات کے لیے ایک علت کیا ہے واجب الوجود کی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کیا ہو گیا، خلاصہ ہو گیا فلسفی اعتبار سے، کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ امکان کی تعریف پڑھی، واجب الوجود کی تعریف پڑھی، اور ممکن الوجود کی تعریف ہم نے ایڈ کی، اور دور کی تعریف اور تسلسل کی تعریف، دور کے باطل ہونے کی وجہ اور تسلسل کے باطل ہونے کی وجہ۔ تو یہ ٹوٹل 7 پوائنٹ ہو گئے جن کو ہم نے پڑھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفی انداز۔ اگلا جو انداز شروع ہو رہا ہے، کل کے درس میں ہم اس کو بحث کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ منطقی انداز۔ یعنی ہم نے کیا کہا تھا، علت ہمارے دو جو ہے وہ طریقوں کی ہوگی، ایک فلسفی انداز کی ہوگی، ایک منطقی انداز میں ہوگی۔ منطقی انداز میں پھر ظاہری بات ہے جو منطق کی اصطلاحیں ہیں، قیاس، استثنائی، قضیہ، مانعۃ الخلو، مانعۃ الحمل، یہ سارے کے سارے ہمیں سمجھنے پڑیں گے۔ تو کل سے پھر انشاءاللہ منطق کے درس شروع ہو رہے ہیں، تو ہم کچھ چیزیں وہ سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اس استدلال کو منطق کی کیا زبان میں ہم دیکھیں گے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا میری اور آپ سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی